دیتے اگر امام علی مقام مدینۃ المنورہ میں یہ اعلان فرما دیتے کہ میں جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہوں، پھر اگر مدینہ کے لوگ ساتھ نہ جاتے تو اعتراض بنتا تھا۔ کہ جناب عبداللہ ابن عمر جیسا شخص بھی یزید کی حمایت اور اس کے لیے بیعت لینے کے لیے تلوار لے کے مدینے کے لیے میں وہ نکل کے آ گیا۔ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے نکل گئے مدینۃ المنورہ میں، اور یہ کہا کہ یزید کی بیعت کرو۔ یہ کہیں پہ بھی روایت موجود نہیں ہے، حالانکہ میں آپ کے کئی پروگراموں میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ عبداللہ ابن عمر نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں جانے سے روکا تھا، اور یہاں تک کہا تھا کہ انہوں نے آپ کے والد کا ساتھ نہیں دیا تو آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور وہ روایت نمبر 7111، آپ اس کو لکھیے، صحیح بخاری کی روایت ہے 7111۔ اور عبداللہ ابن عمر نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے اللہ اور رسول کی بیعت کی طرح سے یزید کی بیعت کا اعلان کیا تھا، اور یہ کوئی بند کمرے کی بات نہیں ہے، میں میڈیا میں بیان کر رہا ہوں۔ اس وقت شاید آپ کے پروگرام سے زیادہ کوئی تلوار لے کے نکلے تھے، جی تلوار لے کے نکلے تھے۔ تو یہ کوفہ والوں سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس سمندر چل کے آ گیا، جب سمندر آپ کے پاس چل کے آیا ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ امام کوفہ تو بعد میں بے وفا سامنے ہوا نا، امام علی مقام مدینے سے نکلے تھے، یہ مدینے کے لوگوں نے بے وفائی کیوں کی امام حسین کے ساتھ؟ جگرے جناب سیدہ فاطمہ امام حسین کربلا میں تنہا تھے، اس وقت لوگ نہیں امداد کر سکے، وہ خیال، وہ اہتمام، وہ محبت آپ کی جانب سے یا سب کی جانب سے نہیں ہو سکا؟ 61 ہجری کے واقعات جو ہیں وہ آپ کے سامنے اس وقت سیاسی طور پر جو صورتحال بنی ہوئی تھی کہ ظاہر ہے بنی امیہ یعنی حاکم شام کی وجہ سے بنی امیہ کا رسوخ مدینے میں، مکے میں، دیگر جگہ پر ہو چکا تھا، یہاں تک کہ بعض صحیح روایات میں ہمارے یہاں بھی اور برادران اہل سنت کے یہاں بھی کہ جناب عبداللہ ابن عمر جیسا شخص بھی یزید کی حمایت اور اس کے لیے بیعت لینے کے لیے تلوار لے کے مدینے کے لیے میں وہ نکل کے آ گیا۔ تو جب اس طرح کے قداور شخصیات کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ حاکم وقت کی طرفداری کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کون ہے؟ دوسری طرف وہ حسین ابن علی ہیں کہ جن کے والد فاتح خیبر و خندق و بدر و حنین ہونے کے باوجود جب وہ حالات سیاست کے تبدیل ہوتے ہیں تو گوشہ نشین ہو جاتے ہیں، وہ کہ جن کے موجودگی میں ان کے گھر پہ واقعات ہو جاتے ہیں سیاسی اور مظالم، وہ خدا کے دین کی حفاظت کے لیے بصرتاً خاموش رہتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کے بھائی کہ جو مصلحتاً مسلمانوں کی حفاظت عامہ کی خاطر حکومت سونپ دیتے ہیں اپنے مخالف کو، تو جب امام حسین علیہ مقام نے یہ منظر دیکھا کہ ایک تو صبر ان کے خاندان کا ورثہ، اور دوسرا لوگوں کی حمایت کس طرح سے رہی کہ علی جیسے شخص کو مسجد میں نماز کی حالت میں شہید کر دیا گیا، تو اس وقت کوئی ایسا انقلاب نہیں اٹھا جیسا کہ حاکم صوبہ جناب عثمان ابن عفان کے زمانے میں اٹھا تھا کہ ان کو شہید کیا گیا تو ان کے بعد لوگ کھڑے ہو گئے، تو ایسا امام علی کے زمانے میں نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے دل پریشان تھے، تلواریں ان کی نیام میں رکھی ہوئی تھیں، یا تو خوف تھا کہ جو حکومت شام ہے اس کی وجہ سے، یا جو بھی ان کی بے راہ روی ہو چکی تھی، تو وہ 61 ہجری کا واقعہ جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے ایسا کیوں ہوا۔ اچھا، اس بین القوسین جو کہ آپ نے سوال کر لیا، ہمارے یہاں ایک مثال بڑی معروف ہو گئی کہ کوفی لا یوفی، کوفے کے لوگ جو وفا نہیں کرتے، اور آج کل بھی کوئی شخص بات تھوڑی سکتا ہے یہ کوفی ہو گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ کوفہ تو بعد میں بے وفا سامنے ہوا نا، امام علی مقام مدینے سے نکلے تھے، یہ مدینے کے لوگوں نے بے وفائی کیوں کی امام حسین کے ساتھ کہ جب وہ نبی کے شانوں پہ سوار ہونے والا حسین، سیدہ کا نور عین، علی کے ہاتھوں پہ، سب نے دیکھا حسین ابن علی کو، اصحاب کی محبت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، ان تمام کے باوجود وہاں پہ صحابہ بھی تھے، تابعین بھی تھے، شاید تبع تابعین بھی ہوں گے، اس زمانے میں وہ جا رہے ہیں اور ساتھ کو جانے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا چلے، روکا بھی بعض افراد نے کہ آپ نہ جائیں، حالات خراب ہیں، انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گا، وقت کے امام تھے، ہمارے نزدیک حجت خدا ہیں، لیکن کم سے کم رسول کا بیٹا تو تھا نا، وہ کہتے ہیں اچھا آپ جا رہے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، جنگ ہوئی، چلو بے وفاؤں میں جا رہے ہیں، ہم بھی چلیں گے ساتھ، لڑیں گے تو لڑیں گے، مر جائیں گے تو آپ کے ساتھ۔ تو بے وفائی کا آغاز کوفے کی طرف بعد میں جاتا ہے یہ الزام، پہلے ہمیں مدینے والوں سے سوال کرنا چاہیے کہ آپ کی وفا کہاں چلی گئی تھی۔ مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب کی طرف کہ میرا ایک ذمہ داری بنتی ہے اس کا میں جواب دوں۔ پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے نکل گئے مدینۃ المنورہ میں، اور یہ کہا کہ یزید کی بیعت کرو۔ یہ کہیں پہ بھی روایت موجود نہیں ہے، حالانکہ میں آپ کے کئی پروگراموں میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ عبداللہ ابن عمر نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں جانے سے روکا تھا، اور یہاں تک کہا تھا کہ انہوں نے آپ کے والد کا ساتھ نہیں دیا تو آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، ایک بات۔ دوسری بات جو انہوں نے سوال اٹھایا وہ یہ کہ مدینہ کے لوگ ساتھ کیوں نہیں آئے،
تو امام علی مقام جنگ کرنے ہی نہیں آئے تھے، حجت تمام کرنے کے لیے آئے تھے، اور آپ نے وہاں جا کے جو خطبات دیے ہیں وہ مولانا باقر مجلسی اور دیگر کی کتابوں کے اندر یہ سب باتیں موجود ہیں۔ اس میں یہ بات ہے کہ وہ صرف اور صرف حجت تمام کرنے کے لیے آئے تھے۔ اگر امام علی مقام مدینۃ المنورہ میں یہ اعلان فرما دیتے کہ میں جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہوں، پھر اگر مدینہ کے لوگ ساتھ نہ جاتے تو اعتراض بنتا تھا۔ دوسری بات، تیسری بات، اب میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ جب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مولا کائنات نے کربلا کو اپنا دارالخلافہ بنایا، یعنی کوفہ کو بنایا، تو یہ کوفہ والوں سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس سمندر چل کے آ گیا، جب سمندر آپ کے پاس چل کے آیا ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ امام علی مقام کے والد گرامی مولا کائنات کو شہید بھی کیا، اور شہید کرنے کے بعد کوفہ والوں سے میرا یہ سوال بنتا ہے کہ شہزادگان رسول واپس مدینہ کیوں گئے؟ جب مدینہ سے وہ یہاں آ گئے، یہ دارالخلافہ ہوا، یہاں مصیبتیں آئیں، آزمائش آئیں، تو واپس کیوں گئے؟ پہلے تو کوفہ والے اس چیز کا ہمیں حساب دیں کہ انہوں نے واپس کیوں بھیجا، اور پھر جب واپس چلے گئے اور امام حسن مجتبیٰ نے صلح بھی کر لی، تمام معاملات ہوئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر واپس کیوں بلایا؟ اور یہاں ایک چوتھی بات میں اٹھانا چاہوں گا، پوری تاریخ کے اندر اس وقت سے لے کر اس وقت تک، یہ آپ ویس ربانی بھائی اگر میں غلط ہوں تو نشاندہی کیجئے گا، جتنے لوگ بھی خلیفہ بنے، جتنے لوگوں کو بھی حکومتیں ملیں، انہوں نے اپنی اولادوں کی طرف رجحان رکھا۔ مجھے تاریخ اسلام کے اندر ایک شخص ایسا ملتا ہے جس کا نام عمر بن خطاب ہے، کہ جب آپ کی شہادت ہوتی ہے، آپ کو سب سے پہلے مسجد میں آپ کو شہید کیا گیا نماز پڑھتے ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ میری شہادت کے بعد، میری وفات کے بعد، عبداللہ بن عمر تیرا حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ شورا کا مسئلہ ہے، اور سیدہ عائشہ کے پاس میری تدفین کی جگہ بھی، اجازت بھی طلب کرو، اور سنو، امیر المومنین نہیں کہنا، کیونکہ اب میں ایسی کنڈیشن میں چلا گیا ہوں، اب یہ بات عمارت والی نہیں ہے، بلکہ جو عمارت میں نے کی ہے اس کا جا کے قبر میں حساب دینے کا موقع آ آپ گیا نے جو جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے لیے آپ نے فرمایا، یہ تو طے ہے نا کہ انہوں نے یزید کی بیعت تو کی تھی؟ اس بارے میں بھی اختلاف ہے۔ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، اور ان لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی اچھا، جی، اور اس یہ بھی تاریخ میں یہ باتیں موجود ہیں کہ جب میں کھل کے بات کرتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بزرگوں سے جب صلاح اور مشورہ کیا تھا، تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے جانے کے بعد اس چیز کو ناپسند کیا ہے کہ آپ اپنا ان کے لیے ہم سے کوئی اس طرح کی بات کریں۔ یہ روایت ہمارے ہاں ہے، موجود ہے تاریخ الخلفاء کی۔ حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی، لیکن کس نے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ نہیں، عبداللہ بن عمر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کیوں نہیں کی تھی؟ کی تھی بیعت۔ اچھا، یہ بھی آپ نے میری معلومات میں اضافہ کر دیا۔ جی، آخری بات ہے، یہ آپ کو کس نے کہا ہے ویسے کہ عبداللہ بن عمر نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی؟ یہ کچھ حوالہ جات ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اسی لیے میں ایک عالم سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں تو طالب علم ہی ہوں۔ امام ابو حنیفہ بھی کوفی تھے، تو اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ آپ کوفے سارے کوفہ والے اس طرح ہیں، یہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھ دیں، ہماری جو بات ہو رہی ہے وہ سن 61 ہجری میں، اس وقت جو کوفہ میں لوگ تھے، چاہے وہ باہر سے آگے آباد ہوئے تھے یا وہاں کے رہے، میں دونوں باتیں کر رہا ہوں، تصویر کے دونوں رخ رکھ رہا ہوں، انہوں نے جو شہزادہ رسول کے ساتھ کیا ہے وہ ٹھیک نہیں کیا۔ بات یہ ہے کہ پہلے انہوں نے رد کیا کہ عبداللہ ابن عمر نے جو ہے وہ یزید کی بیعت کے جو میں جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور وہ روایت نمبر 7111، آپ اس کو لکھیے، صحیح بخاری کی روایت ہے 7111۔ اور عبداللہ ابن عمر نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے اللہ اور رسول کی بیعت کی طرح سے یزید کی بیعت کا اعلان کیا تھا، اور یہ کوئی بند کمرے کی بات نہیں ہے، میں میڈیا بیان کر رہا ہوں، اس وقت شاید آپ کے پروگرام سے زیادہ کوئی تلوار لے کے نکلے تھے؟ جی، تلوار لے کے نکلے تھے، اور یہ روایت ہے، میں پڑھ سکتا ہوں، میرے سامنے فون میں موجود ہے، چاہے میں نصب سنا سکتا ہوں، اور اردو ترجمہ آپ پھر کر لیجیے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یزید کی بیعت مدینہ میں سب سے پہلے جو اس کی ارادی یعنی سرکاری طور پر یا والنٹریلی جو اس کے ایمبیسڈر تھے عبداللہ بن عمر صاحب تھے۔ اچھا، وہ روایت صحیح بخاری کی 7111 نمبر۔